السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غازی شہزاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے جو کہ غلام اور مظلوم 78 ایئر سے اپنی آزادی کی تحریک کو کسی نہ کسی لحاظ سے کسی طرح سے منطقی انجام تک پہنچانے کے تگ و دو جد و جہد کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کچھ چیزیں عرض کروں اور ممکن ہے ایک ویڈیو پیغام میں نہ کمپلیٹ کر سکوں، اور انشاءاللہ میں فیس بک سے اپنی کچھ ویڈیوز نہیں دے سکتا ہوں اور کسی مجبوری کی وجہ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک میرا اپنا پیغام پہنچتا رہے، چونکہ ہم اپنے فرض کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم پہ جو فرض ہے وہ پورا کیسے کیا جائے۔ میں 2009 میں جب سری نگر جیل میں تھا تو یاسین ملک صاحب وہاں پر جیل بھرو تحریک میں آئے، تو میں بیرک نمبر 3 میں، جہاں پہ ڈاکٹر قاسم صاحب اور شبیر شاہ صاحب موجود تھے، ان سے چند ایک سوالات تو ہمارے ہوتے رہتے تھے، جب کیونکہ اس سے پہلے یاسین ملک صاحب جیل میں نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم پرامن سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، تو ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کروائیں گے، اور اس وجہ سے اس چیز پر، اس جد و جہد پہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یاسین ملک صاحب کو کہ انہوں نے، ان کا ایک تجربہ تھا اور پوری دنیا میں اس مسئلے کو بڑا اچھی طرح سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ لیکن اشرف صحرائی صاحب زندہ تھے تو ان سے میری کچھ باتیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا جی یہ سوالات آپ بے شک یاسین ملک صاحب آ رہے ہیں جیل بھرو تحریک میں، آپ ان سے کریں۔ اب بیرک کے اندر جب بٹھایا گیا، میں نے بٹھایا، یاسین ملک صاحب آئے، مجھے ملنے آتے تھے سارے حریت والے، تو وہاں پہ جب ملاقات ہوئی تو میں نے کچھ سوال رکھے۔ سوالات یہ تھے کہ ان کی ایک تو شادی ہو گئی تھی، اور دوسرا وہ اسلام آباد سے پہلے اسلام آباد آتے اور پھر میرپور جاتے تھے، اور میرپور سے ہو کے واپس گئے تھے، تو وہاں پہ جیل بھرو تحریک انہوں نے شروع کی، تو اس میں میری ملاقات ہوئی۔ کچھ تلخ سوالات ضرور تھے، لیکن چونکہ میں ہوں، یاسین ملک صاحب ہوں، اور آپ سارے لوگ جو اس ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ہم سارے ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ کہ ہم کسی نہ کسی رزلٹ پہ پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ کچھ سوالات تھے میں نے ان کے سامنے رکھے کہ آپ نے عسکری تحریک سے آپ دستبردار ہوئے، اور وہ بھی بہت ہیں، مجھے میرا خیال ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہت سی چیزوں کا نہیں علم ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو عسکری تحریک چلی اس میں جے کے ایل ایف نے ہتھیار چھوڑے، اس کی وجہ کیا تھی، مطلب جے کے ایل ایف نے نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الائنس تھا جموں کشمیر میں، بالخصوص وادی کے علاقوں میں، اور پھر پونچھ سے، اور پھر وہاں پونچھ سے اور جموں سے، اور پھر اس کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے جو لوگ ہیں ریاست کی تحریک کے ساتھ منسلک تھے اور ان کا نظریہ خود مختاری تھا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہی ہوں، وہاں پہ اور بھی اس طرح کے کئی ایک نام ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی باتیں ٹائم ملا تو کروں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کس کے کہنے پہ آپ نے عسکریت کو ترک کیا، ایک تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عسکریت کو ترک کرنے سے کیا بھارت اور پاکستان اتنے سیریس ہیں کہ پرامن جد و جہد سے یہ مسئلہ حل کر لیں، اور یہ تو انہی دو ملکوں کے درمیان ہی ہے، اور ہم بحیثیت ریاست جموں کشمیر کے شہری، ہم عوام، ہم فریق ہیں، بنیادی بیسک فریق ہیں، تو ہمیں بہت جگہوں پہ سائیڈ لائن پہ لگایا گیا، تو کہیں آپ کو تو نہیں کہیں سائیڈ لائن کیا گیا اس پرامن جد و جہد کی وجہ سے؟ دو سوال، اور پھر میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہاں پہ حریت کے بہت سے، ڈاکٹر قاسم صاحب سے میری بات چیت ہوئی، جب شبیر شاہ صاحب، ہم تو ایک بیرک میں رہتے تھے لیکن مسرت عالم بٹ صاحب دوسری بیرک میں تھے، اور آج میں یہ بات کرنے کے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ کمانڈر سہیل کٹاریا صاحب ہیں کوٹلی سے، جن کا تعلق ہے، وہ زندہ ہیں، بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان سے تصدیق کیجیے گا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہی کے پاس ہی، وہ بیرک نمبر 1 میں تھے، تو انہی کے پاس ہی یاسین ملک صاحب
جب بھی جیل بھرو تحریک میں آئے تو انہی کے پاس آتے تھے، انہی کی بیرک میں رہتے بھی تھے۔ اب میں نے یہ جو سوالات ان کے سامنے رکھے، ان کے جوابات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، میں ہوں یا کوئی بھی بندہ ہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہو، شعوری طور پہ ساری چیزیں سمجھتا ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر وہ اسلامی ورلڈ ہو، نان مسلم ورلڈ ہو، تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں: ایک سیاسی تحریک اور جو پرامن ہو، اور ایک عسکری تحریک جو کہ اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے کی جائے، اس میں چاہے مسلم نان مسلم جو بھی ہوں اس خطے سے تعلق رکھتے ہوں، اور تیسری اس خطے کے حوالے سے، اس ملک یا اس ریجن کے حوالے سے، یا اس ایشو یا اس تحریک یا اس ملک کے حوالے سے سفارت کاری پوری دنیا کے اوپر اس کیس کو ہائی لائٹ کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم کشمیری ان تینوں چیزوں میں ہی فی الحال فیل ہیں، ہم پاس نہیں ہو سکیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ جی میں نے جو عسکری تحریک ترک کی تھی، وہ ترک کر کے خود مختار ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری کی جو تحریک شروع کی تھی، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی۔ میں 3 پاکستان کے جرنل اور عبدالرشید ترابی صاحب جو کہ آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی کے امیر تھے، ان کی مشاورت سے ہی یہاں پہ یہ تحریک شروع کی تھی۔ اور اس کی بنیادی وجوہات یہ تھی کہ یہاں پہ واجپئی صاحب جی، انہوں نے بھی ایک بڑا سیریس اسٹیپ اٹھایا تھا کہ حریت کانفرنس والوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ہم اس ایشو کو، اس مسئلے کو حل کروائیں اور اپنے ملکوں میں ترقی کریں۔ اور اس میں جیسے بعد میں جنرل مشرف، اس سے پہلے نواز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے واجپئی صاحب کے ساتھ حامی بھری، اور پھر بعد میں جنرل مشرف آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ 2001 کی بات تھی، پھر اس کے بعد 9/11 ہو گیا اور دنیا کی صورتحال تبدیل ہو گئی اکثر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ان کی مشاورت سے ہی کی تھی کہ ہمیں کسی طرح سے رزلٹ پہ اور منزل پہ پہنچایا جائے۔ اور دوسری بات، آج بھی وہ شیخ عبدالرشید ترابی صاحب زندہ ہیں، اس چیز کی تصدیق ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس بیرک کے اندر اس وقت 40 سے 45 لوگ بیٹھے تھے مختلف تنظیموں کے، پاکستان سے، کشمیر سے، اور یہ سارے لوگ ہیں، اور وہاں پہ حریت کے کچھ لوگ بیٹھے تھے جن کے درمیان میں نے بیٹھ کے یہ سوالات رکھے تھے، کیونکہ حریت کے کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ یاسین ملک صاحب سے ایک بات کریں کہ آپ اگر پاکستان جاتے ہیں اور خود مختاری بھی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان دونوں ملکوں نے ماضی میں بھی مقبول بٹ کو شہید کروایا، مل کے ہی کروایا، اور پھر اس کے بعد افضل گورو کو پھانسی تک پہنچایا۔ نہ پاکستان نے اف کی، اور بھارت تو ویسے ہی اس نے ایلیگیشن کوئی نہ کوئی، یہ الزام لگانا ان ملکوں کے لیے جھوٹ بولنا کون سا مشکل ہے، بھارت تو ویسے ہی دشمنی میں ایک نمبر پہ ہے، لیکن پاکستان نے بھی ان کی پھانسیوں کے بعد کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود مختار کشمیر کے لیے پاکستان بھی ایک سیریس نہیں ہے۔ تو یاسین ملک صاحب سے آپ کچھ سوال ضرور کریں کہ آپ پاکستان جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا بھی آخر پہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جو ہمارے ماضی میں لیڈران کے ساتھ ہوا ہے۔ تو چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی تحریک کے اندر ٹھیک ہے اس وقت فیلڈ میں کافی اس چیز کے حوالے سے تجربہ تھا کہ وہاں پہ جو خود مختار تحریکیں کے حوالے سے جو عسکریت چل رہی تھی اس کے اوپر کس طرح اٹیک کیا گیا، کس طرح کاؤنٹر اٹیک ہوا اور مجبور کر دیا گیا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں۔ تو یہ تحریکیں یا پاکستان چلا سکتا ہے یا بھارت چلا سکتا ہے، ریاست جموں کشمیر کے کسی بندے کے ہاتھ میں یہ تحریک نہ رہے، یہی پالیسی تھی، اور کچھ تنظیمیں لانچ کی گئی، اور یہی سچ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ جنہوں نے پھر خود مختار نعرہ لگانے والے
لوگوں کے خلاف وہاں پہ جنگ کی، اور بڑی خطرناک اور بہت ہی، یہاں تک ایون میں نے سہیل کٹاریا صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کے اوپر حملہ ہوا جب، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے 1000 راؤنڈ فائر کیے. کس میں؟ آپس میں، حزب اور JKLF کے درمیان میں. تو اب اس صورتحال میں کیا ہو سکتا تھا سوائے یہی کہ آپ سرنڈر کرو، ہتھیار پھینک دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے عام لوگوں کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے کہ ہمیں ڈی ٹریک کیا جائے یا ہمیں عسکری تحریک سے پیچھے کیا جائے، اس میں ہاتھ کن کن لوگوں کا، کن کن ملکوں کا ہے اور کیوں ہے، وجہ. تو یاسین ملک صاحب کہنے لگے دیکھیں جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ دنیا میں انسان کے پاس ایک ہی قیمتی چیز ہوتی ہے، سب سے بڑی، وہ ہے جان، اور وہ لے کر آپ یہاں پہ آ گئے ہیں. تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ سے کسی ایسے لہجے میں کسی طرح بات کروں کہ جو وہاں پہ جو غلطیاں ہیں وہ درست کی جائیں. آپ سے نہیں وہ سوال کروں گا میں. آپ محسن، ہم آپ کو محسن کہتے ہیں، ہمارے محسن لوگ ہیں آپ، کیونکہ آپ سب سے قیمتی چیز لے کر یہاں آ گئے ہیں. اب اس سے بڑی آپ کی کیا قربانی ہوگی؟ تو ان کا بڑا پن ہے، لیڈر ہیں، اور وہ لوگ قربانیاں دینے والے تھے، دینے والے ہیں اور دے رہے ہیں. ہم اس چیز پر ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. وہ کہنے لگے دیکھیں جی، 2 دنیا ہے، 2 ورلڈ ہیں، ایک اسلامک ورلڈ ہے اور ایک نان مسلم ورلڈ ہے. میں نے اسلامک دنیا میں جہاں تک جن جن ممالک میں وزٹ کیا اور اپنی سفارتکاری کی کشمیر کے ایشو پر، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اسلام چاہتے ہیں وہاں پہ؟ تو پھر 14 جو 40 کروڑ 35-40 کروڑ انڈیا میں مسلم ہیں، ان کے ساتھ ہیں مل کر تحریک کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ وہ جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو ہم بھارت کے خلاف جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے ہیں کشمیر ایشو پر. اگر آپ خود مختاری کی تحریک چلا رہے ہیں اور کشمیر کو آزاد کروانا چاہ رہے ہیں تو کس بنیاد پر؟ اسلام کی بنیاد پہ. تو ہندوستان کے مسلمانوں کو ساتھ ملائیں، اور اس سے ہٹ کے اگر چلانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ہمارے پاس ہمیں بتائیں، ہمارے پاس ہمیں سوال کریں، ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو کہ وہ پاکستان اور بھارت کے پاس ہے سارا معاملہ. ان کو ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں، ان پر ان کو کہہ سکتے ہیں بس، اور ہم اس کے علاوہ زیادہ کچھ سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ بھارت کے خلاف جا سکتے نہ پاکستان کے خلاف. دوسری ہے نان مسلم ورلڈ. نان مسلم ورلڈ جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہاں جہاد ہو رہا ہے، اگر تو ہم جہاد کی سپورٹ کیوں کریں؟ کیسے کریں گے بھائی؟ اگر آپ عسکریت کرتے ہیں اپنے خطے کی آزادی کے لیے تو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاد ہو رہا ہو تو ہم اس کی سپورٹ کیسے کریں، کس طرح کریں؟ تو آپ ہی بتائیں کہ اب آپ کے اس سوال کے جو میں نے جواب دیے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں نے کہا چلیں دوسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے ہمیشہ اسلام کے حوالے سے بھی ہمیں الجھایا، اور اسلامی دنیا نے بھی الجھایا، OIC ہو یا UN ہو، نان مسلم آرگنائزیشن ہو یا مسلم ہو، OIC ہو، دونوں نے ہمیں الجھایا ہے. اب ریاست جموں کشمیر کا جہاں تک سیاسی اور عسکری تعلق ہے، ان دونوں میں جو مسلم ورلڈ ہے، مسلم جو لوگ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے، تو عسکری لحاظ سے تو وہ سیکولرزم کو سامنے رکھ کے تو کسی بھی صورت اپنی جان ضائع نہیں کر سکتے. اس میں تو اسلام تو لازمی آئے گا. یہ جو نان مسلم ورلڈ نے کہا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اسلام کو ہم نے اس طرح کنجسٹ پیش کیا ہے کہ اسلام نان مسلم کو ہرگز برداشت ہی نہیں کرتا ہے. جو نقشہ ہم نے پیش کیا، یہ اس وجہ سے انہوں نے سوال اٹھایا. آپ ان کو بریف کیجئے کہ ہرگز اسلام جو گن اٹھاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، وہ کسی غیر مسلم کو بنیاد بنا کر کبھی قتل نہیں کرتا. وہ ایک نظام، ایک ظالم، ایک قابض کے خلاف اپنے دفاع میں اپنی تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے. آپ ان کو بریف کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہے، یہ اسلاموفوبیا ہے، اور اس کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. اگر میں اپنے دفاع میں گن اٹھاؤں گا تو میں اللہ کے قانون کے مطابق ہی اٹھاؤں گا نا، نہ کہ مودی کے قانون کے مطابق یا آپ کے قانون کے مطابق.
تو اب مسلم ورلڈ اگر عسکریت میں ہمارا ساتھ دے گی تو وہ کس چیز پر دے گی؟ اگر سیاست میں ہمارا ساتھ دے گی تو کس چیز پہ دے گی؟ تو ان دونوں نکات میں ہم کبھی بھی صحیح رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے اگر ہم ان کی ہی ٹوٹلی 100% بات مانتے رہے تو۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ظاہر ہے مسلمان اگر ہمارا ساتھ دے گا تو وہ کس چیز پر دے گا؟ وہ گن اٹھائے گا، جان ضائع تو نہیں کرے گا، وہ اپنی اس کو کوئی مقصد نظر آ رہا ہوگا تو وہ دے گا۔ ٹھیک، اب اگر پرامن سیاسی جدوجہد سے بھارت اور پاکستان یہ مسئلہ حل کر رہے ہوتے تو ان کو 90 سے پہلے 47 سے لے کے 90 تک کتنا سال بنتا ہے جی؟ 60 70 80 90 30 40 سال کا جو عرصہ ہے، یہ تو کشمیر کے لوگ، ریاست جموں کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ یہی مطالبہ کرتے رہے اس عرصے کے اندر کہ آپ ہماری بات مانو، آپ نے رائے شماری کا حق جو ہمیں دیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کروا لو۔ تو وہ تو نہیں ہوا، تو اس کے بعد مجبوراً کوئی نہ کوئی قوم کھڑی ہوتی ہے اور اپنے دفاع کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے وہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھاتی ہے اور وہ ہتھیار اٹھا لیتی ہے۔ تو یہ بھی پوری دنیا کے اندر ایک رائج العمل طریقہ کار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دلائل کے ساتھ پوری دنیا کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی جب مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، حل نہ ہو رہا ہو اور ہماری قتل عام ہو رہا ہو، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہو، آزادی نہیں دی جا رہی ہے، پرامن طریقے سے ہمیں 40 سال سے ہو گئے ہیں ان سے آزادی مانگتے ہوئے، تو اب ہم اپنے لیے عسکری جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں اور ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو یہ آپ بھی منوا سکتے ہیں، ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم ڈکٹیٹ ہوتے ہیں، ایک ملک کی پالیسی کو دوسرے ملک کے اوپر امپوز کرنے کی وجہ سے ہم اپنی ذاتی تحریک کو کسی نہ کسی ملک کی ذاتی مفاد کی تحریک بنا کے جو پیش کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو میں مانتا ہوں، میں وہاں پہ بھی مانتا تھا اور اس بات کو ہم آن کرتے تھے کہ ہمیں کچھ چیزوں میں ہمیں ڈی ٹریک کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس میں جو جہادی تنظیمیں ہیں، جو اسلامک لوگ ہیں یا علماء کرام ہیں، وہ ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں اور فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے اسرائیل میں بیٹھ کے تمہیں پوری دنیا میں وہ فیل کر رہا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے پوری دنیا کو ڈیل کر رہا ہے، اپنی سیاست لانچ کر کے، اپنی عسکریت لانچ کر کے، اپنی پالیسی سفارتکاری لانچ کر کے۔ برطانیہ 47 میں یہاں سے نکلا اور کشمیر کو الجھتے ہوئے سلگتے ہوئے ایک چنگاری کے طور پہ چھوڑ کے گیا کہ ان لوگوں کو کہیں بھی ترقی اوپر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آنے ہی نہیں دینا، یہ آپس میں لڑتے ہی رہیں، اور اس مسئلے کو اس چنگاری کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنا بڑا بے شرم ملک ہے وہ کہ آج بھی وہ اسی چنگاری کو ہوا دے رہا ہے اور کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کو سارے حقوق حاصل ہیں، وہ عسکری تحریک چلائیں، وہ سیاسی تحریک چلائیں، یا وہ سفارتکاری کریں اپنے کشمیر کی تحریک کے حوالے سے، ان کو حق ہے، ان کو الاؤ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے کچھ حریت کے لیڈروں کو برین واشنگ کر کے کہ نہیں آپ اسلام کے نام پہ گن اٹھائیں گے تو پھر ہم کیسے ساتھ دیں گے؟ آپ اگر بھارت سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو وہاں تو 35-40 کروڑ مسلم ہیں، آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ رہتے رہیں، اور جو پاکستان کا خطہ ادھر رہتے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کو کس حد تک جس نے الجھایا ہے وہی پروپیگنڈے کا شکار کری جا رہا ہے ہمیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد میں یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس سے آگے انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، کوئی بھی انسان نبی کے بعد کوئی بھی انسان وہ اپنے آپ کو مکمل 100% صحیح نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں 100% بالکل درست ہوں۔ ہاں، وہ اپنا تجربہ، اپنا علم، اپنا مطالعہ، اپنا فیلڈ کے اندر عمل، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا تو ہم نے ہی اب چلانی ہے نا، اپنے ملکوں کے نظام کو ہم نے ہی سیدھا کر کے چلانا ہے، اپنی آزادیاں ہم نے ہی ممکن بنانی ہیں، ہم میں سے ہی کوئی کھڑا ہوگا جو اپنا تجربہ سامنے لوگوں کو رکھے گا اور کسی نہ کسی رزلٹ پہ ہم پہنچیں گے۔
تو یہ ہم نے ہی یہ ساری چیزیں چلانی ہیں، تو پھر ہمیں آگے آ کر اپنے تجربات، اپنا جو ہمارے پاس جو عمل ہے، فیلڈ ہے، میدان جس کے اندر رہے ہیں، اس کا جو تجربہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیوز کے اندر، اگلی ویڈیوز ایک نہیں ہوگی، شاید لمبی ہو جائے یہ باتیں میری، آپ کے سامنے کچھ باتیں اور بھی رکھوں گا انشاءاللہ، اور پھر آپ سے کچھ سوالات ضرور کروں گا کہ میں نے جو پریس کانفرنس کر کے پریس کانفرنس کی اور اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر میں نے کی تھی، اور آزاد کشمیر کے اندر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں کسی نہ کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی خطہ چاہیے ہوگا جس پر ہم اپنے قدم جمائیں، اور یہ مافیا ٹائپ، یہ نوسرباز ٹائپ سیاسی لوگ جو ہم پہ بٹھائے ہوئے ہیں، جن کو نہ تحریک کا پتہ ہے، نہ قربانیوں کا پتہ ہے، نہ کبھی فیلڈ میں رہے ہیں، لوگوں سے کہا کہ تم ان سے جان چھڑاؤ یار، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، تو پھر جا کر کوئی جو قربانی دینے والے لوگ ہیں، جس طرح وہاں پہ حریت کے لوگ ہیں، یاسین ملک جیسے لوگ، شبیر شاہ صاحب جیسے لوگ، اور پھر ڈاکٹر قاسم، اور پھر مسرت طلب بٹ صاحب، آسیہ آپا ہیں، سارے یہ لوگ ہیں، یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے یار، بہت قربانیاں دی ہیں، ان کی جیلوں میں ساری زندگی گزر گئی۔ اس آزاد کشمیر میں بھی سیاست کے اندر کوئی لوگ ہوں جو واقعتاً قربانیاں دی ہوں، ان کو کانٹے چبھے ہوں، ان کو درد ہو اور تحریکوں میں شامل رہے ہوں، تو ان کو سامنے لا کر اس سیاست کو تبدیل کیا جائے۔ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا پریس کانفرنس میں، اور اس کو پروپیگنڈا، چونکہ یہ ادارے، یہ نصرباز اور یہ ادارے اور یہ سیاستدان یہ صحیح بات کو بھی غلط رنگ دے دیتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی یہاں سے کسی بھی ملک کے خلاف ہم فی الحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے کو ایک خود مختار اور انقلابی خطہ بنا کر اپنا دفاع پہلے مضبوط کریں، اور مشاورت سے ہم پوری دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بات سر سے پانی گزر چکا ہے، بس کرو، آپ اس مسئلے کو حل کرو۔ تو وہ بات اگر آپ نہیں سمجھیں تو انشاءاللہ میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور کسی نہ کسی رزلٹ پہ پہنچیں گے۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔